بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم اور دلچسپ موضوع پر اظہار خیال کرنے جا رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے کہ عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو گھروں میں خواتین ہیں وہ تربیت میں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اور خصوصاً تربیت کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو ماؤں کے جو تصور ہے، خیال ہے، سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں وہ آتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مائیں ہمارے بچوں کی شاندار تربیت کریں، اور تربیت کر کے انہیں ایسا انسان بنا دیں جو دنیا کا بڑا مہان انسان ہو۔ لیکن ان ماؤں کی تربیت کی جب بات آتی ہے تو پھر ہم وہاں پر بالکل ہی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ آخر جن ماؤں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے ان ماؤں کی تربیت ہونی چاہیے، اور ہم سارا بلیم، سارا الزام ماؤں پہ لگا دیتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ذمہ دار ہے اس کی ماں ہے۔ اور عموماً گھروں میں والدین مطلب جو والد صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بچے تم نے خراب کیے ہوئے، تو ماں کے اوپر وہ بھی الزام لگا دیتے ہیں، اور پھر بچی کو کہا جاتا ہے کہ اس کی اپنی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو بچے ہیں یہ بھی آگے سے خراب ہو رہے ہیں۔ تو کوشش سارے جو الزامات ہوتے ہیں ان کا جو منبع اور مرکز ہوتا ہے وہ ہم اسی خاتون کے اوپر سارا ڈال دیتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تربیت کرنا صرف ماں کا ہی فرض نہیں ہے، والدین کا فرض ہے۔ بچہ دونوں مل کے پیدا کرتے ہیں تو دونوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بچے کی اچھے طریقے سے تربیت کریں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں شادی سے پہلے، شادی کے بعد، بچہ ہونے کے بعد کہیں بھی ہم علاج معالجے کی تو ہم نے کوشش کی کہ اچھے ادارے بنا دیں، لیکن والدین کی تربیت کے، شادی شدہ جوڑوں کی تربیت کے کوئی ادارے یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ ہم بس سرسری سی باتیں کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کر دینی چاہیے۔ بھائی کیسے کریں بچوں کی تربیت؟ تو آگے سے 3-4 آیات بتا دی جاتی ہیں، 6-7 احادیث سنائی جاتی ہیں، اور 8-10 واقعات ہیں ہمارے پاس ہیں، اور 20-30 اشعار ہیں۔ تو جتنے بھی مضامین آپ دیکھ لیں وہ سارے اسی طرح ہوتے ہیں کہ والدین بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ تو یہ پورا ایک پیکج ہے، آپ نے 6-7 مسالے اس میں ڈال دیے اور 12 مسالوں کی ایک دیگ تیار کر دی، اور آپ نے کہا جی اس سے بچوں کی تربیت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو ہم نے ہر جگہ فرار اختیار کرنے کا ایک عملی منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ جو بھی سنجیدہ ایشو ہے سوسائٹی کا، اس سے آپ نے فرار اختیار کرنا ہے۔ آپ ہماری اسکرین کے اوپر دیکھیں تو صبح سے لے کر شام تک جو گفتگو ہوتی ہے اس کا شور تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ 1.5-2 گھنٹے کی گفتگو سن لیں، اور 2 گھنٹے کی گفتگو کے بعد آپ کہیں کہ یہ بندہ کیا رہا تھا اور میں کروں کیا اب، تو یہ دونوں چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گی۔ تو آج ہم نے کوشش کی کہ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں کہ ہمارے ہاں جب ہم بات کرتے ہیں تعلیم کے بارے میں، تربیت کے بارے میں، تو وہاں پر ہمیں کن چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے بیسک سٹیپس کیا ہونے چاہیے، اگر ہم نے کوئی ادارے قائم کرنے ہیں تو وہ ادارے کیسے کام کریں، اور ادارے اگر نہیں ہیں تو ان کا قیام کیسے عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اصل میں بنیادی مسئلہ ہے۔ سیاست کا میدان آج اگر زوال پذیر ہے، معیشت کا میدان زوال پذیر ہے، تو یہ سیاست بھی کبھی ٹھیک ہو جائے گی، یہ معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس وقت ٹھیک ہوگی جب آپ کا معاشرہ ٹھیک ہوگا، اور معاشرہ اس وقت ٹھیک ہوگا جب آپ کا گھر جو ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو جو ملت کے مقدر کا ستارہ جو فرد ہے، جب تک آپ اس کی تربیت نہیں کریں گے تب تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ آج کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست قسم کا پینل موجود ہے۔ ڈاکٹر فریال امبرین صاحبہ نگران ہیں دعویٰ مرکز برائے خواتین، دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی۔ ہماری دوسری معزز مہمان ہے سیرش خان صدوزئی صاحبہ، یہ ایک اپنا اسکول چلاتی ہیں فریزہ سینٹر فار ایجوکیشن، اور یہ لیکچرر ہیں گورنمنٹ کالج راولپنڈی میں۔ اور ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں جناب شوذب عسکری صاحب، یہ استاد ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سماجی طور پر بہت سے ایشوز پہ کام کرتے ہیں اور بہت اچھی لکھاری ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، آپ یہاں تشریف لائے۔ ڈاکٹر فریال صاحبہ، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ یہ جو ہم نے اپنے گھر کے اندر مرکز بنایا ہے ماں کی ذات کو، اور بچے کی بڑی انسیت ہوتی ہے، بڑا گہرا تعلق اور ربط ہوتا ہے ماں کے ساتھ، اور ماں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ جب رو رہا ہوتا ہے اس رونے سے وہ پہچان جاتی ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کے سر میں درد ہے، اسے بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ جو میرے لیے شعور ہے، ماں کے لیے وہ شعور کی ایک بلند ترین سطح ہے کہ وہ اس شعور میں سے پہچانتی ہے کہ اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے۔ تو ماں کا اتنی گہری جڑت، اتنی شاندار قسم کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے بچے کے ساتھ۔ تو مجھے بتائیں کہ یہی بچہ جب معاشرے کے اندر نکلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنی پل پرزے وہ نکالنا شروع کر دیتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
بیٹی کی تربیت کرتے ہوئے ماں کا لب و لہجہ ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور بیٹے کے باب میں مختلف ہوتی ہیں. تو یہ بتائیں کہ ماں کا جو رول ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں, وہ کیا ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ماں کا کردار جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتانے سے پہلے جو آپ کی تمہیدی گفتگو تھی اس میں چیز مجھے بہت اہم لگی کہ میں واضح کر دوں کہ جو معاشرہ تربیت کی اصل ذمہ داری عورت پر ڈال کے فارغ ہو جاتا ہے, اسے معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کی تربیت کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جب ایک مرد اپنے لیے بیوی کا انتخاب کرتا ہے. صحیح, بالکل. اگر وہ یہ سوچ سمجھ کر انتخاب کرتا ہے کہ آنے والی میری نسل کی امین ہے اور جیسی اولاد میں چاہتا ہوں یہ ویسی ہی اولاد کی پرورش کر سکے گی, تو پھر وہ اپنی پسند کا رزلٹ حاصل کر سکتا ہے. صحیح. رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے خاتون سے شادی کی جاتی ہے: حسن و جمال, حسب نسب, مال و دولت اور دینداری. آپ نے فرمایا تریبت یداک, تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں, یعنی گویا تم مٹی میں ہاتھ مارو گے, تم دین کو ترجیح دو. اگر تم اس کو نہیں ترجیح دیتے ہو, دین کو ترجیح سے مراد کیا, اس کی پرسنالٹی, اس کی اصل, اس کا جو حقیقت ہے, یعنی آپ کو پتہ چیزیں لائف کا ڈسپلن جو ہے, دین, اصل شخصیت تو وہ ہے جو ہمارے اندر ہوتی ہے. پیرنٹس تو کچھ عرصے بعد پھر آپ کو پتہ ہے فیڈ آؤٹ بھی ہو جاتی ہے. تو اصل میں تربیت کی ذمہ داری آپ نے بالکل بجا فرمایا, والدین کی ہے. پہلا جو اس میں سٹیپ ہے وہ مرد لیتا ہے. وہ بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے یہ سوچ لے کہ جیسی اولاد اس کو چاہیے ویسی بیوی کا انتخاب کرے. پھر آتے ہیں ماں کے کردار کی طرف. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کار کی, ظاہری بات ہے خالق ہے اور ہم یہ بات مانتے ہیں, اس کو سب سے مشہور صفت ہی اللہ تعالیٰ کی جو وہ خالق ہونے کی ہے نا, الخالق. تو خالق سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی مخلوق کے لیے کیا درست اور کیا غلط ہے. مثلا مثال کے طور پہ اگر اس پروگرام کو ہی میں لوں, آپ اس کے بنانے والے ہیں, اس کے سوچنے والے ہیں, کریٹو آپ نے اس کے لیے تھنکنگ کی, سارا کچھ. تو جو آپ کے ذہن میں اس کا خاکہ ہے نا, کوئی دوسرا اس کو اس طرح سے پرسیو نہیں کر سکتا. صحیح. اور آپ جو کہیں گے وہی درست ہوگا, اس میں میری رائے نہیں چلے گی. تو اسی طرح اللہ رب العالمین الخالق نے مرد اور عورت کو جب پیدا کیا نظام کائنات کے لیے, تو دونوں کو ان کی ایک ایک علیحدہ علیحدہ جو ذمہ داری ان کو ادا کرنی تھی, اس کے لیے ان کو ڈیزائن ایسے کیا. صحیح. تو اس ڈیزائن میں خاتون کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے عمل میں زیادہ حصہ دار بنایا. اور یہ عورت کے شرف میں اضافے کی بات ہے کہ مرد کو اتنا حصہ نہیں ملا تخلیق میں جتنا اللہ نے عورت پہ ڈالا. اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ ماؤں کو اپنی اہمیت کو خود بھی تسلیم کرنا چاہیے, جو کہ اکثر مائیں جو ہیں وہ خود اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہمارا کیا ہے. آپ اپنی اتھارٹی کو, اپنی رٹ کو تسلیم کروائیں. سب سے پہلے خود تسلیم کریں کہ آپ ایک پاورفل خاتون ہیں. جب آپ ماں بن گئی ہیں تو آپ با اختیار ہیں الحمدللہ اپنی اولاد کے بارے میں کم از کم. پھر آتی ہے بات یہ کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو اس میں ہم جینڈر ڈسکریمنیشن سے بچیں. ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی اور اپنے بیٹوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. ہمیں حکم ہوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی بچاؤ لیکن اپنے گھر والوں کو چھوڑ نہ دو. اس وقت ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ, ایک خاتون نے جیسے سوال کیا تھا کسی بزرگ سے کہ مولانا میرے بچے جو ہے نا فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے, میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا اگر گھر میں آگ لگ جائے اور بچے سو رہے ہیں تو کیا کرو گی؟ کہنے لگے گردنوں سے پکڑ پکڑ کر اٹھاؤں گی. تو کہنے لگے جہنم سے بچانے کے لیے بھی اسی طرح اٹھاؤ. تو اصل بات یہ ہے کہ ہدف تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں. تو اس میں دونوں میں بالکل عدل و انصاف کا معاملہ یہی ہے, اور بہترین بھلائی یہی ہے کہ جس طرح بیٹیوں کو سنوارنے کی کوشش ہے اسی طرح بلکہ شاید اس سے بڑھ کر مجھے لگتا ہے بیٹوں پہ توجہ دینی چاہیے ماؤں کو, کیونکہ بیٹے کچھ عرصے کے بعد ماؤں سے اتنا زیادہ رابطہ ہی نہیں رکھ پاتے. بیٹیاں تو ساری عمر ہی چپکی رہتی ہیں. بیٹے کچھ عرصے بعد جب آپ ذرا انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کو ماؤں سے بات کرنے کی مہلت ہی نہیں مل رہی ہوتی. تو جو شروع کی بنیادیں مائیں اٹھاتی ہیں اس میں بالکل وہی آغاز سے ان کو پاکیزگی کے مسائل بھی سمجھائیں, ان کو خود لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا, معاشرتی سمجھ بوجھ کی تربیت بھی دیں. بنیادیں ان کی میں سمجھتی ہوں 3 چیزیں ان کی بنیاد میں ایمانی اعتبار سے بہت ضروری ہیں کہ اگر وہ اپنے بچے کو اپنے رب سے جوڑ دیتی ہیں, اگر وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ساتھ شدید محبت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے ڈال دیتی ہیں, اور ساتھ میں اس کو یہ احساس ذمہ داری, چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی, کہ تم جو کر رہے ہو تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا. صحیح. تو ان 3 بنیادوں پر جب شخصیت اٹھتی ہے تو بہت عمدہ اٹھتی ہے. اور وہی بات کہ معاشرے کی پاکیزگی میں جو کردار خاتون نے, جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ
بیٹیوں کو بتانا ہوتا ہے تو سمجھاتی ہیں مائیں کہ احتیاط کرو، یہاں نہ جاؤ، یہ نہ کرو، اس طرح خود کو بچا کے رکھو، تو اپنے بیٹوں کو بھی اسی طرح سمجھانا چاہیے۔ سورہ نور میں جہاں اللہ تعالیٰ مردوں سے کہتا ہے، خواتین سے کہتا ہے نا کہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں، مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے نا۔ تو ہم اپنی بیٹیوں کو تو کہیں کہ بھائی تم مردوں کی طرف مت دیکھو، ادھر سے اپنے آپ کو روک کے رکھو، کرتی ہیں خواتین، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ بیٹوں کو اس بات پہ کوئی تربیت دینے کی فکر نہیں ہوتی، حالانکہ بیٹوں کا زیادہ رائٹ ہے کہ وہ باہر نکلیں گے، انہیں زیادہ ایکسپوجر ہوگا، لڑکی تو گھر میں ہی رہتی ہے عموماً، بچپن میں زیادہ وقت جو گزرتا ہے، تو دونوں کو ایکولی میں سمجھتی ہوں ٹریٹ کرنا چاہیے، اور دونوں کی برابر تربیت کرنی چاہیے۔ اور عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر خاتون اگر کوئی اپنی پسند کی شادی کر لیتی ہے گھر والوں کی مرضی کے بغیر، تو اخبارات یہ سرخیاں بناتے ہیں کہ لڑکی بھاگ گئی ہے، کیا لڑکا نہیں بھاگتا؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ عورت کی جو عزت ہے وہ پامال ہو گئی ہے، اس کی عزت لوٹ لی گئی ہے۔ کیا مرد کی عزت نہیں لوٹتی؟ تو اصل میں ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر محاورے استعارے ہی ایسے بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ جس میں ساری جو عزت ہے نا اس کا مرکز و منبع ہم نے خواتین کے کندھوں پہ ڈال کے ہم فارغ ہو گئے ہیں۔ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے ہم کرتے رہیں، لیکن ہماری عزت کی رکھوالی ہماری بہن کرے گی، ہماری ماں کرے گی، ہماری بیٹی کرے گی، ہماری بیوی کرے گی، اور ہم نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے سوسائٹی کا پیٹرن ایسے سیٹ کر دیا ہے کہ آپ کوئی غلط کام بھی کر لیں، وہ جو لڑکے ہیں جی لڑکے تو کرتے ہی رہتے ہیں، کیوں کرتے رہتے ہیں بھائی؟ لڑکوں کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ہر برا کام کرتے رہیں؟ اور لڑکیوں کو آپ نے کہا جی نہیں آپ وہاں پر گئی کیوں تھی، آپ گھر سے نکلی کیوں ہو باہر، آپ صحت کے لیے؟ ابھی ایک علاقے میں جرگہ بیٹھا اور جرگے نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ ہماری جو خواتین ہیں یہ سیاحتی مقامات پر نہیں جائیں گی، تو ماشاء یہ ابھی فیصلہ پچھلے ہفتے کی بات، پچھلے ہفتے باجوڑ ایجنسی میں جرگہ بیٹھا اور جرگے نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری خواتین سیاحتی مقامات پر نہیں جائیں گی، تو پھر ان کے لیے سیاحتی مقامات کیا رہ گئے؟ ابا کا گھر اور ان کا گھر، اور ابا کا گھر جب تک میری مرضی نہیں ہے میری بیوی نہیں جا سکتی، اپنے ابا بیمار ہو گیا ہے تو جب تک وہ مجھ سے اجازت نہیں لے گی وہ اپنے بیمار ابا کی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ یہ ہم نے پیٹرن بنائے ہوئے اپنی سوسائٹی کے، اور لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں جی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر یہ ہوتا رہا کہ خواتین کو 2018 میں بعض علاقوں میں ووٹ ڈالنے کے رائٹس ملے، ہم نے کہا خواتین ووٹ نہیں ڈال سکتی، اور وہ ساری جماعتیں جو پورے پاکستان میں خواتین کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرواتی ہیں الیکشن میں، وہ وہاں پر دیر اور ان علاقوں میں ووٹ ڈلوانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ تو یہ سب کچھ ہماری سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے۔ ہم اصل میں سارا جو گاربیج ہے نا اس کو کارپیٹ کے انڈر وہ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں یار ان باتوں کو مت چھڑو، اس سے بڑے پرابلم پیدا ہوتے ہیں، آپ کی جاب جا سکتی ہے، آپ کے لیے بہت سے ایشوز پیدا ہوں گے۔ تو یہ ہم نے پورا ایک پیٹرن جو ہے اپنی سوسائٹی کے اندر یہ سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اور ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے ذہن بدل رہے ہیں۔ اگر آپ نے بچوں کو ان کی ذہنی سطح کے مطابق جا کے ڈسکس نہ کیا، ان سے ڈائلاگ نہ کیا، تو وہ شاید کچھ عرصے تک آپ کے خوف کی وجہ سے، آپ کے روب کی وجہ سے، معاشی ضرورتوں کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے دب کے بیٹھے رہیں گے۔ جو ہی ان کو وقت ملے گا نا وہ پھر اٹھیں گے اور وہ بغاوت کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہم یہاں پر اس پروگرام میں ڈسکس بھی اس لیے کر رہے ہیں جی کہ لوگوں تک یہ جو بات ہے یہ فوراً پہنچنی چاہیے، لوگ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا شروع کریں۔ تو سیرش آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ جس سوسائٹی کے اندر ہم جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اور یہ معاشرہ صرف سے میں پاکستان مراد نہیں لے رہا، انڈیا بھی ایسے ہی ہے ماشاءاللہ، کو ہم سے 6 قدم اور پیچھے ہے کہ کل وہاں سے خبر آئی ہے کہ خواتین کو میڈیکل کے ٹیسٹ دینے کے لیے گئی ہیں اور ان سے کہا کہ آپ انڈر گارمنٹس اتار دیں۔ اتنا خوفناک قسم کا، اور وہ جی پوری دنیا میں جمہوریت کا سب سے بڑا چیمپئن بنا پھرتا ہے، اور حالت اس کی ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں صبح و شام وہاں پر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جمہوریت ماشاءاللہ بہت ٹاپ کی ہے وہاں پہ۔ وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر یہ صورتحال ہے، افغانستان کے اندر یہ صورتحال ہے۔ تو ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو اس پورے خطے کے اندر، میں اس پورے خطے کی بات کر رہا ہوں، مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بارڈر بنا دینے سے اس طرف کے لوگوں کی ذہنیت بدل جائے گی، یہ ہم اس سماج کا بہت بڑا قضیہ اور عملیہ ہے۔ تو یہ سیرش بتائیں کہ ان چیزوں کو، کیونکہ ان کا تعلق ملکوں کے ساتھ نہیں ہے، جغرافیے کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق مذہب کے ساتھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی سوچ ہے پتہ نہیں اس خطے کے اندر یہ موجود ہے کہ جو پوری انسان دشمنی پر نہ کہیں اس کے جو مظاہر ہمیں دکھائی دیتے ہیں، تو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے اسے؟ آپ نے جو بات کی جو ایک وائلنس کی، بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، آپ نے کہا کہ ساؤتھ ایشیا جو ایک یہ خطہ ہے یہ کافی بیکورڈ ہے۔ آئی تھنک اس میں یورپ بھی اسی طرح کے خطے سے نکلا ہے، ایسے ہی تھا 400 سال پہلے جو کچھ وہاں پر ہو رہا تھا۔ آئی تھنک اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ایگریکلچر سوسائٹیز جب تھیں
تو اس وقت کہا جاتا ہے اور یا پڑھنے میں جو لوگوں کی تحقیق ہے اس میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ مرد کیونکہ باہر کے کام کر رہا تھا تو عورتیں بھی باہر کے کام کری تھی، لائک کھیتوں پہ کام کری تھی، گھر کے اندر جو انہوں نے دودھ بنانا ہوتا تھا یا لائک مکھن اور یہ وہ، تو مرد ایک اپریشیٹ کر رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ ان آرڈر ٹو لائک فنکشن ان دا سوسائٹی دونوں کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ انڈسٹریلائزیشن سے جو کیا کہتے ہیں کہ مردوں کا آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ مرد باہر جا کے کام کرنا سٹارٹ کر دیا اور عورتوں کو کنفائن کر دیا۔ پھر اوبویسلی ایک ورلڈ وار 1 میں یہ عورتوں کی جو ایسا تو نہیں ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے عورتوں کے حقوق بیسکلی ورلڈ وار 1 میں جب مردوں کی کمی ہوئی ورلڈ وار 2 میں تو پھر عورتیں نکلیں اور پھر انہوں نے کہا وہ اپنے حقوق جو ہیں فائنینشیل حقوق بھی مانگے اور یہ وہ۔ تو یہ ہے کہ جو سوسائٹیز ہیں مجھے لگتا ہے جس طرح پروگریس کری ہوتی ہیں تو اس میں جو عورتیں ہیں جس طرح جو زیادہ ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی، جب ان کے پاس ایک طرح سے فائنینشیل طاقت آتی ہے تو پھر میرا خیال ہے وہ پروگریسو ہوتی ہیں اور یہ وہ۔ سو یہ جو تربیت کی بات ہے آئی تھنک اس میں اس خطے کی ابھی ہم شاید ایجوکیشن کی بھی کمی ہے۔ دوسرا یہ کہ اب بہت سی سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں جس میں اب عورت مارچ کا جب ہم سنتے ہیں اور وہ عورتیں اپنے حقوق کے بارے میں اگر بات کرتی ہیں تو بڑی کنٹروورشل سٹیٹمنٹس آتی ہیں، اور وہ آپ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں جو 2 یا 3 سال پہلے جو عورت مارچ میں بیسک عورتوں نے جو ان کو جو کہتے ہیں نا انڈر اپریشیٹڈ تھیں ان کا جو کام کرتی ہیں یا وہ یہ بلیو کرتی ہیں کہ گھر جو ہے کہ رسپانسبلٹی دونوں کی ہے، تو یہ تربیت کے اندر بھی یہی ہے کہ مرد کا بھی رول ہوگا اور مطلب باپ کا بھی رول ہے بچوں کی تربیت کے اندر، اور ماں کا بھی بیسکلی رول ہے تربیت کے اندر۔ اور یہ بھی بات لائک ہمارے مشاہدے میں نظر آتی ہے کہ ماں جو ہے بچیوں کی تو جس طرح ڈاکٹر فریال نے بھی کہا کہ تربیت کرتی ہیں، اور بیٹا 5-6 سال کے بعد جیسے بہت زیادہ باہر جانے لگتا ہے تو ماں کو نہیں پتا ہوتا تو ہاؤ ٹو ڈیفینڈ دیم، اس کو روکتی نہیں ہے۔ ماں سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کو کہتے ہیں بیٹوں کی تربیت محلہ کرتا ہے اور بیٹی کی تربیت بالکل یہی بات ہے، بالکل۔ تو اس کی وجہ سے عورتیں تو اپنی جو اگر ان کے اندر کوئی برائی بھی ہوگی وہ اس کو کنٹرول کر لیں گی، لیکن مرد جو ہے بیسکلی جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کے کیونکہ معاشرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ معاشرے میں جس طرح ایک ڈسکرمنیشن، جس طرح ایک ہراسمنٹ، جس طرح ایک وائلنس اور جس طرح ایک جسٹیفیکیشن ہے وائلنس کی، سو تربیت کی ضرورت ہے کہ باپ کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ باپ صرف بیٹے کی تربیت نہیں، باپ کو بیٹیوں کی بھی تربیت کرنا چاہیے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ وہ کیسے جو اگر اس کو چیلنجز آگے زندگی میں فیس کرے تو وہ کیسے اس کو اس کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ماں باپ کا دونوں کا رول ہونا چاہیے تربیت کے اندر۔ اور پھر یہ ساؤتھ ایشیا میں آئی تھنک میں بھی ایجوکیشن کی وجہ سے، اویئرنیس کی وجہ سے اگر ہم لوگ ماں باپ اپنا رول ادا کریں ایز اے فیملی یونٹ کو امپروو کرنے، پھر سوسائٹی کے اندر آپ کوئی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں اور یہ وہ۔ لیکن اس میں ماں کا رول اور جو بچے ہیں ان کو اپنے حقوق کے بارے میں اگر ان کو اویئرنیس ہوتی ہے تو ان کو پھر تھوڑا سا لائک اپنے حقوق کے لیے بولنا بھی چاہیے، گھر کے اندر بھی اپنے حق کے لیے بات کرنی چاہیے، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اچھا شوذب صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی سیرش نے اور ڈاکٹر فریال نے بہت ہی امپورٹنٹ مذہب کے حوالے سے بھی اور سوسائٹی کے حوالے سے نکات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، لیکن تعلیم جو ہے اور تربیت یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک سلجھا ہوا آدمی تو لازمی اس کے پیچھے اس کی ٹیچرز کا رول ہوتا ہے، اس کے پیچھے معاشرے کا کردار ہوتا ہے، اس کے مطالعے کا کردار ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کا رول ہوتا ہے، یہ سوسائٹی کے اندر پلتا بڑھتا ہے۔ اگر ہمیں اچھا استاد ملتا ہے تو بچے کا جو پہلا ہیرو ہوتا ہے زندگی میں اس کا باپ ہوتا ہے، اس کی ماں ہوتی ہے، پھر اسکول کا ٹیچر ہوتا ہے، پھر ہم یہ دیکھیں ساری۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ بچے کی تربیت کریں، جو میں نے اپنی گفتگو میں تمہید میں یہ بات کہی کہ ماں باپ کی تربیت کون کرے؟ آپ نے بغیر تربیت کے مطلب شادی کروائی ہے۔ وہ ڈاکٹر فریال نے بہت اچھی بات کہی کہ بچہ اسکول سے واپس آتا ہے، اسے کہتے ہیں تمہارا آج نکاح ہے، وہ بات ہی کوئی نہیں کی جاتی۔ اس نے زندگی گزارنی ہے اور آپ اس پر زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ مسلط کر لیتے ہیں۔ ماں، میں نے شروع میں بات کہی کہ ماں بچے کے درد کو سمجھ لیتی ہے جب وہ شور کر رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، لیکن ماں بچے کو اسے احساس کو نہیں سمجھ پاتی کہ جس نے زندگی گزارنی ہے اس کے دلوں میں کوئی اور راج کر رہا ہے، اس کے دل میں کوئی اور بس رہا ہے، اور آپ کے اوپر اپنی سوچ ہو، میرے ماموں کی بیٹی، بہن کی بیٹی، اس کی بیٹی، وہ مسلط کر رہے ہیں۔ بھائی ان سے تو پوچھ لیں کم سے کم کہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنا ہے، اور اب آپ نے یہ طے کر لیا
اپنی مرضی کا فیصلہ دیا اور کہا کہ بیٹا اب تمہاری لاش اس گھر سے آنی چاہیے، اور سچی بات ہے اس گھر سے لاش بھی نہیں آتی، اس گھر والی دفناتے ہیں جا کے جہاں پر بھی ہوتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لاش آئی ہے وہاں سے، اور بعض کا پھر لاش ہی آئی ہے، یہ بھی صورتیں ہم نے دیکھی ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ شادی سے پہلے کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یونین کونسل لیول پر، گلی محلے میں جو ہماری مذہبی عبادت گاہیں ہیں یا اسکول کالج یونیورسٹیز ہیں وہاں پر یا نصاب کے اندر اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ شادی کے لیے جا رہے ہیں اور زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے آپ جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے خود مختار ہو جانا ہے، با اختیار ہو جانا ہے، تو آپ کی تربیت کی جائے، اس طرح کے اداروں کا جو وجود ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو سبوق سید میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج کل کے شوریدہ معاشرے میں آپ ایک سنجیدہ موضوع پر بات کر رہے ہیں، بہت تو شکریہ آپ کا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ غالباً ٹیلی ویژن اور دیگر جو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ادارے ہیں ان کے قیام کا بنیادی مقصد تو سماجی صحیح، تعلیم و تعلم کا وہ بندوبست کرنا تھا۔ ہم چونکہ بھیڑ چال کا شکار ہیں تو ہم ہر نئی آنے والی ایجاد میں جو منفیت ہے وہ تلاش کرتے ہیں صحیح۔ پہلے، اور اس کے بعد اس میں کاروباری ایلیمنٹ وہ تلاش کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو آج کل کے منفیت اور کاروباری عہد میں آپ اگر سنجیدہ معاشرتی تعلیم کا کام کر رہے ہیں تو یہ اصل میں اس کا ہم اپنے لیے مستقبل کا فائدہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہاں، جب آپ سماج میں کچھ مثبت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ گھوم پھر کر آپ کو کلاں آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں، اور آپ کی نوازش کے آپ نے دعوت دی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کیا سماج پر لازم نہیں ہے کہ وہ شادی سے پہلے جوڑے کی تربیت کرے، ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے گفتگو کا آغاز کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے، آپ کی حدیث مبارک سے، تو میرے خیال سے سب سے ضروری چیز جو بحیثیت ایک مسلم معاشرہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ آپ کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ صحیح۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے شادی کیسے فرمائی۔ صحیح۔ آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، آپ تجارت کا پیشہ کرتے تھے، اور جس خاتون کے ہاں آپ اپنی خدمات پیش کرتے تھے ان کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ ہمیں بچپن سے یہ واقعہ پڑھایا گیا ہے روایات میں ایسے ہی کہ آپ سلم کاروبار کرنے گئے اور آپ کی دیانت امانت جو ہے اس سے وہ خاتون جو ہیں وہ مکہ کی جو کہ بااثر خاتون ہیں، کاروباری خاتون ہیں، فائنینشلی امپاورڈ ہیں، انہیں آپ کی دیانت، شرافت، نجابت اور خاندان پسند آیا، انہوں نے آپ کے لیے اپنے رشتے کا پیغام بھیجا۔ خاتون نے اپنے رشتے کا پیغام خود بھیجا ایک مرد کو جو کہ اس کے خاندان سے نہیں ہے، اور خاتون بیوہ ہے اور اس کی عمر 40 سال ہے، اور جس آدمی کے نام پیغام بھیج رہی ہے وہ نوجوان ہے، جوان ہے، 25 سال کا۔ اس طرح کی کوئی صورتحال آج کل کے پاکستانی معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں؟ یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، کیا یہ کوئی عورت جو ہمارا عمومی سماجی رویہ ہے اس طرح کی جرت کر سکتی ہے؟ ہم اس پہ فوراً نعوذ باللہ بے غیرت کا لیبل لگائیں گے، بے حیا کا لیبل لگائیں گے، خاندان کی دشمن کا لیبل لگائیں گے، عزت ہماری تار تار عزت ہماری تار تار ہوگی۔ مطلب ہم کن چیزوں کو اسلام کا نام دے کر اپنے معاشرے کی عورت کا گلا گھونٹ رہے ہیں؟ پرسوں ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ آئی ہے، پاکستان افغانستان کے بعد دنیا میں خواتین کے لیے سب سے بدتر ملک قرار پایا۔ اس ملک کی آبادی اگر 22 کروڑ ہے تو 11 کروڑ لوگ تو ملک کی تعمیر و ترقی میں شامل ہی نہیں ہیں۔ اگر جس ملک کا نصف اس ملک کی تعمیر و ترقی میں شامل نہیں ہوگا اور اس ملک کا نصف صرف اس بات پر ہی ہوگا کہ اس کو گھر میں قید کر دو اور اس کو گھر میں بند کر دو، تو وہ ملک اور معاشرہ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ یہ شوذ صاحب بنیادی بات ہے دیکھنے میں، کیونکہ ہم سارا میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو ہم اس طرح کی چیزیں مسلسل، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ اخبارات میں اس طرح کے واقعات نہ آتے ہوں، اور ایسی خوفناک سٹوریز ہیں۔ کچھ سٹوریز مین اسٹریم میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر آ جاتی ہیں لیکن بے شمار کہانیاں تو سامنے نہیں آتی۔ میں آپ کے پروگرام کی توسط سے جو ایک افسوسناک، اندوہناک، شرمناک واقعہ 2-3 دن پہلے پاکستان کے جنوبی پنجاب میں ڈیرہ غازی خان کی تحصیل فورٹ منرو میں پیش آیا ہے، اس کی طرف ناظرین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عزت خدا نخواستہ تار تار ہوئی ہے۔ ایک خاتون مہمان امریکہ سے پاکستان میں سیر سپاٹے کے لیے آئی ہیں، اور ان کا کوئی رابطہ تھا، وہ کاؤچ سرفنگ نام کی کوئی ویب سائٹ ہے جہاں پر سیاحت کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ان کی کسی پاکستانی صاحب سے رابطہ ہوا، اور وہ پاکستانی صاحب جو ان کے میزبان ہیں
وہ ڈیرہ غازی خان کے پولیٹیکل ایجنٹ کے جاننے والے ہیں، اور ڈیرہ غازی خان کے پولیٹیکل ایجنٹ بتا رہے ہیں اپنے انٹرویو میں کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں، یہ بہت اچھا ٹور گائیڈ تھا. تو وہ خاتون مہمان آئیں پاکستان کی سیر کے لیے اور ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا وہ ہے خوفناک شرمناک واقعہ پیش آیا. تو کہہ لینے دیجئے نا کہ ان دو درندوں نے ایک عورت کی نہیں بلکہ پاکستان کی عزت چاہی. مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے. اللہ نے قوم لوط پر عذاب اس لیے نازل کیا کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کا احترام نہیں کیا. تو ان جیسے لوگوں کو میں بدلے پر مبنی نظام انصاف کا قائل نہیں ہوں. میرے خیال میں انصاف قانون کے مطابق ہونا چاہیے اور اصلاح کا پہلو اس میں ہونا چاہیے. لیکن ایسے لوگ جو عورتوں کو محض جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں چیز سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو تو کم از کم پاکستان میں نشان عبرت ضرور بنایا جانا چاہیے. یہ سوال ہمارے ملک کی عزت، آنر اور حمیت کا ہے. شاہ صاحب یہ بہت اہم بات آپ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنائیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں. مثلا نشان عبرت میں آپ پھانسی دے سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر زینب والے کیس میں پھانسی دے دی گئی. کیا اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلسلہ پھر بھی نہیں رکا. تو میں اصل میں جو بنیادی بات ہے کہ آپ ایک سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں کسی ریشو پر تو جرائم جو ہیں مکمل ختم کہیں بھی نہیں ہوتے، وہ رہیں گے کہیں نہ کہیں. اور ہم لوگوں کو خود بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور احتیاط سے زیادہ احتیاط اصل میں تربیت کا ایک عنصر ہے کہ آپ نے سوسائٹی کی، سماج کی تربیت کرنی. ہمارے نصاب کیوں خالی ہیں؟ وہ اقبال نے کہا تھا نا، اٹھا میں مدرسہ اور خانقاہ سے نمناک، نہ کوئی دین ہے، نہ معرفت ہے، نہ نگاہ ہے، نہ اور کوئی چیزیں. تو ہمارے جو تربیتی ادارے ہیں، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، وہ ان چیزوں سے کیوں خالی ہیں؟ یہ چیزیں میرے نصاب میں کیوں شامل نہیں کی جاتی؟ جو نصاب تعلیم بنانے والے ہیں وہ ہمارے جو سوسائٹی کی ہیرو جو بنا رہے ہیں نا، وہ اس طرح کے بنا رہے ہیں کہ جیسے وہ انسان ہی نہیں تھے، وہ ایسے ہیرو بنا رہے ہیں سپر ہیرو تھے کہ مطلب کہ سپر ہیرو ہیں. تو بھائی اب بتائیں کہ سوسائٹی کے اندر عام انسان بستے ہیں. اگر کسی نے کسی کی عزت بچائی ہے تو وہ میرا ہیرو ہے. اگر کسی نے کسی کی چھوٹی سی مدد کی ہے تو وہ ہمارا ہیرو ہے. آپ اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس لوگوں کو انسپائر کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو جذبات یہ ہمارے ہیرو ہیں. سیرش ایک سکول چھوٹا سا کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ اس گلی محلے کی نہیں، یہ پوری دنیا کے ہیرو ہیں. کیونکہ ایسے بے شمار بچے جو کل شاید ڈاکہ زنی کی طرف چلے جائیں، غلط کاری بدکاری کی طرف چلے جائیں، یا سوسائٹی کے اندر دہشت گردی میں انوالو ہو جائیں، منشیات فروشی کے اڈے چلانا شروع کر دیں، یہ ان سب کو بچا رہی ہیں آج. تو اس کا مطلب ہے کہ 150 بندوں کو یہ بچوں کو ٹریننگ دے رہی ہیں، تربیت دے رہی ہیں، علم سے مالا مال کر رہی ہیں، تو یہ سوسائٹی کی ہیرو ہیں. تو ہم نے اصل میں اپنی کتابوں میں ایسے ہیروز کا ذکر کیا ہوا ہے کہ ہم قیامت کی صبح تک الٹے لٹک جائیں نا، ہم ان جیسے نہیں بن سکتے. ہمیں بتایا گیا کہ آپ اس طرح کی ہیرو تو تمہارے لیے بننا ناممکن ہے. تو جب وہ نہیں بن سکتے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر تو ہم زیرو ہی ہیں، ہیرو نہیں ہے. تو یہ صورت ہے. تو یہ جو تربیت ہے سہیل صاحب، یہ تھوڑا سا اس پر فوکس کریں کہ تربیت کتنی اہم ہے، اور تربیت کے لیے ہمارے ہاں ادارے کیوں نہیں ہیں. مثال کے طور پر یہ میں کہہ رہا ہوں، شادی والی جو تربیت ہے، آپ کو بتانا چاہیے نا، بچے کی دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں. میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ آپ گھر کے اندر نا تھوڑی دیر کے لیے کتا یا بلی بھی رکھتے ہیں، تو اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں کہ اس کے پنجرا ہوگا، اس کے لیے دودھ کا برتن ہونا چاہیے، اس کو کھانے میں کیا دینا ہے، کس وقت اس کو باہر نکالنا ہے، پورا غور و فکر کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں. آپ شادی کروا رہے ہیں دو لوگوں کی اور کوئی ٹریننگ کا بندوبست نہیں ہے، کوئی تربیت کا اہتمام نہیں. ہمارے ہاں بنیادی طور پر تربیت اور تعلیم دونوں وہ سماج نے اور ریاست نے اپنی ذمہ داری کی بجائے وہ شہریوں اور لوگوں کو یہ ذمہ داری منتقل کر دی ہے. حالانکہ صحت مند خاندان صحت مند معاشرے کا پہلا یونٹ ہے. یعنی اگر ایک فرد معاشرے کا انڈیویجول یونٹ ہے تو صحت مند خاندان ہی مل کر معاشرہ بنا ہے. تو ہمارے ہاں خاندانی صحت پر یا صحت مند خاندان کے قیام پر زور نہیں دیا جاتا. ہمارے ہاں تعلیم کا المیہ یہ ہے کہ 1951 میں ہم 10% شرح خواندگی تھی اور 2022 میں 60% شرح خواندگی ہے. یعنی آج بھی اس ملک میں لگ بھگ 9 کروڑ لوگ ان پڑھ ہیں. جو شرح خواندگی اس کی بھی تعریف کریں کہ ہمارے ہاں خواندگی کی جو خواندگی سے تعریف ہے وہ کوئی کیا بھی ہے؟ شخص جو کسی بھی زبان میں اپنا نام لکھ پڑھ سکتا ہے وہ خواندہ ہے. اس ملک میں 9 کروڑ لوگ قرآن پاک پڑھنے تک سے قاصر ہیں، جو بنیادی کتاب ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو کم از کم ایک دفعہ زندگی میں پڑھے. المیہ یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت دونوں ریاست کے
اگرچہ قانون کی حد تک یا تحریر کی حد تک تو ذمہ داری ہیں، لیکن ریاست اس مسئلے میں سنجیدگی سے کام نہیں کر رہی۔ بہت ساری وجوہات ہوں گی، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آمدن کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، اور کھانے والے منہ بہت زیادہ ہیں جن کو ہم نے خوراک مہیا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے ہماری انکم کم ہے اور ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، لیکن کیا ہماری ترجیح وہ ہے جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں؟ مثلا یہ تعلیم اور تربیت، میرا تو خیال ہے نہیں۔ اس بجٹ سے دیکھ لیں تو ایک شہری کی تعلیم کے لیے ریاست کتنا خرچ کر رہی ہے، ایک شہری کی صحت کے لیے ریاست کتنا خرچ کر رہی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں علاقائی سماج، رواج اور روایات کو جو سینہ گزٹ ہیں وہ مذہب، غیرت، حمیت، قومیت کے نام پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ سماج کہہ لینے دیجئے کہ عورت دشمن ہے۔ بنیادی طور پر یہ سماج عورت دشمن ہے، نہ تو عورت دشمن سے زیادہ تعلیم دشمن ہے، انسان دشمن ہے، تہذیب دشمن ہے، یہ جو ہے نا۔ اب جب یہ مسائل کیونکہ یہ تینوں چیزیں آئیں گی تو آٹومیٹکلی پھر ہر چیز کو اس کا ڈیو جو جب ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں تو ہم ان مسائل کے حل کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بحیثیت استاد میرے لیے لازم ہے کہ جو 15-20 بچے میرے پاس بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، میں اچھا شوذہ صاحب، آپ تو جو CSS کر رہے ہیں اور پاکستان کی پوری انتظامی مشینری جو ہے اس کو جن لوگوں نے سنبھالنا ہے تو آپ ان کو پڑھا رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ ان کا بھی بہت بڑا رول ہے سوسائٹی کے اندر، تو اگر ان کی تربیت ٹھیک ہو جائے اور انہیں معاشرے کے ان حساس موضوعات پر آگاہ کیا جائے تو وہ تو بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اس ملک کی نئی نسل خراب نہیں ہے، صحیح، لوگوں میں یہ صلاحیت ہے۔ آپ جن 15-20 لوگوں کو پڑھائیں گے، تہذیب و تمدن کا سبق پڑھائیں گے، ان کو حساس انسانی موضوعات بتائیں گے، تو لوگوں میں یہ خود فطرت نے صلاحیت رکھی ہے کہ ضمیر نام کی ایک چیز ہوتی ہے، لوگوں میں اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے۔ اگر آپ بچوں کو پڑھائیں، یعنی آپ کی ترجیح وہ ہو جو سماج کی تربیت ہے، تو آپ کم از کم، میری حد تک، میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں، بحریہ یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں، اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ میں CSS کے زیر تربیت افسران کو پڑھا رہا ہوں، میں نے تو جتنے لوگوں کو پڑھایا ہے اور یہی انسان دوست معاشرے کے قیام کی کوشش کی ہے، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ مثبت رزلٹ ملا ہے۔ آپ کو یہ ملا ہے کہ بالکل، لیکن یہ پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ لوگ سوسائٹی کے اندر جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ نمک کے ساتھ نمک ہو جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں چھوڑو یار کیا اپنا سر میں درد کرنا ہے، تو بہتر چلتا رہے۔ اچھا ڈاکٹر فریال، مجھے آپ ایک بات، میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بات بتائیں کہ تربیت کے جو مراکز ہیں، انہوں نے کہا نا کہ ہماری سوسائٹی کا 9 کروڑ طبقہ ایسا ہے کہ جو تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتا۔ اچھا خیر، اس کی تعلیم کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں مساجد اور مدارس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور تمام مسالک کے مساجد اور مدارس ہیں۔ اچھا جو شخص نہیں بھی پڑھنا جانتا نا، کم از کم جمعہ والے دن نماز کے لیے وہ مسجد میں ضرور جاتا ہے، اور مسجد میں اگر درس قرآن، درس حدیث، اور یہ درس قرآن، درس حدیث میں ایک تو ہم عقیدہ بہت بااسرار پڑھاتے ہیں، وہ پڑھانا بھی چاہیے، لوگوں کے عقائد ہیں ان کو آشنا ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو معاشرت ہے، ان کا جو معاشرہ ہے، ان کا جو گھر ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ پاکستان جیسے ملک میں اکثر اوقات لوگ یہ بات کرتے ہیں اور کسی حد تک درست بھی ہے کہ یہاں پر مسئلہ ان پڑھ لوگوں کی وجہ سے نہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ جو پرابلم ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ وہ لوگ بھی ہیں۔ تو یہ جو مساجد اور ممبر و محراب ہیں ہمارے، ان کا جو رول ہے، اس پر آپ کیا بات کریں گے؟ اچھا صبوخ صاحب، اگر ذرا سا اپنے سوال کو آپ تھامیں تو جو پہلے گفتگو چل رہی ہے اس میں کچھ انپٹ دینا چاہ رہی تھی کہ جیسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا والی مثال ہمارے سامنے آئی، تو اس وقت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نبوت نہیں اتری تھی، اس معاشرے میں یہ قبیح بات نہیں سمجھی جاتی تھی، یہ عرف تھا معاشرے کا۔ ہمارے معاشرے کا عرف جو ہے وہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ اور انگریزوں کے زیر تسلط جو وقت گزارا، اس میں تو خاتون کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں ہندو، تو ٹھیک ہے نا، اس میں اتنی جرت اس میں ہو کہ وہ، خطے میں یہ روایت موجود ہے کہ لوگوں نے کہا جی خاتون جو ہے وہ پیر کی جوتی ہے۔ جی ہمارے، آپ انڈیا کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں، جو سابق ہم اکثر پڑھتے بھی ہیں ہندوؤں کی جو کتابوں کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ خاتون کو بہت ہی شریر اور بہت ہی مصیبت اور برائی کی جڑ سمجھتے ہیں۔ ویسے ڈاکٹر فریال، میں نے تو یہ مسلمان عورتوں کو بھی، مردوں کو یہی کہتے ہوئے سنا، اس لیے کہ ہم اس معاشرے کے زیر اثر رہے ہیں نا۔ میں جو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے پاکستان تو آزاد کرا لیا، ہماری سوچ آزاد نہیں ہوئی۔ ہم نے کہا کہ اس ملک سے ہم الگ ہو گئے ہیں، اب تو قرآن و سنت کی تعلیمات کا وہ، مگر ہم اس کے، میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں۔ اور پھر اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیمات واضح موجود ہیں کہ نکاح میں فریقین کی رضامندی لی جائے گی، یعنی وہ لڑکی جس نے کہا کہ میرے والد نے میری مرضی کے خلاف اپنے بھائی کے بیٹے سے میرا نکاح کر دیا، تو آپ نے کہا باطل ہے، تم چاہو تو چھوڑ دو اس کو۔
وہ پھر اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو برقرار رکھتی ہوں، لیکن میں یہ اپنا حق جاننا جو ہے، چاہتی تھی کہ میرا حق کیا ہے. صحیح. تو یہ ہمارے ساتھ اس کے بعد ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں کہ والدین کو جبراً پکڑ کے بیٹے یا بیٹی کسی کی بھی شادی کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا. صحیح. اور اہم بات یہ ہے، اس کے بعد ایک اور بات بھی درمیان میں جو آئی، مجھے بہت اہم لگا کہ میں اس کو واضح کروں کہ یہ جو اکنامک ریویو اور اس طرح کے لوگ ہمارے بارے میں کامنٹس کرتے ہیں، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں چیزوں کو پورٹرے کرنے کا جو ہے نا طریقہ وہ درست ہونا چاہیے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی آدھی آبادی ہماری بیکار ہے، لا الہ الا اللہ، یہ جو آدھی آبادی ہے نا خواتین کی، یہ سب سے زیادہ کام کر رہی ہے. وہ ایکنالجمنٹ نہیں ہے، وہ اپریسیشن نہیں ہے. یہ مت کہیے کہ خواتین جب گھروں میں بیٹھی ہیں تو وہ کام نہیں کر رہی. بھائی وہ گھروں میں بیٹھی ہیں تو آپ باہر نکل کر محاذوں پہ لڑ رہے ہیں. یہ مت کہیے کہ عورت اگر اکنامک دوڑ میں سامنے نہیں آتی، اگر وہ سیلری نہیں لیتی، اگر وہ پیڈ قسم کی جاب نہیں کرتی تو وہ معاشرے میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی. اصل تو کردار وہی ہے جس کی بنیاد پہ معاشرہ سارا جو ہے وہ عیش کر رہا ہے. تو ایک تو میں اس عورت کے اس کردار کو بھی واضح کرنا چاہتی ہوں. اب آپ نے جو بات رکھی سوال وہ کلیئر ہو جائے بات، انہوں نے کہا کہ ورلڈ اکنامک فورم نے جو پوری دنیا میں ایک لسٹ بنائی ہے تو اس میں یہ کہا ہے کہ جہاں خواتین کے حقوق کی پامالی زیادہ ہو رہی ہے تو اس میں پاکستان، ہندوستان، ہمارے ہاں بنگلہ دیش، تو یہ جو ممالک ہیں ان میں بہت بڑا ایک رول ہے. لیکن وہ جو دوسری بات ہے کہ آدھی جو آبادی ہے تو وہ یہ کہہ رہے تھے شوذب صاحب کہ آپ نے اس کو معاشی مسائل سے بالکل لا تعلق کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی آپ نے کیا ہوا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ کیسے لا تعلق ہیں، وہ جو اتنا بڑا رول پلے کر رہی ہیں اپنے گھروں کے اندر کام پے کروا کے کروائیں نا کام والیوں سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سمجھ آئے کہ شی از کم از کم مور دین اس دی وقت مین. نا 50-60 ہزار پہ جو گھر میں خاتون بیٹھی ہے نا وہ اتنے کا کام کر رہی ہے اس وقت. جو ریٹ لسٹ اور اگر ہم کوالٹی جو دے رہی ہے نا وہ آپ کو لاکھوں میں بھی نہیں ملے گی. ایسی صحیح بات ہے بالکل. وہ بچے کی تربیت کر رہی ہے. دیکھیں نا گھر میں جو بھی خاتون کام کے لیے آئے گی وہ 8 گھنٹے بعد چلی جائے گی اور یہ 24 گھنٹے. بھائی 24 گھنٹے بھی آپ رکھ لینا وہ کوالٹی آپ کو نہیں ملے گی. صحیح بات ہے. نہ کھانے میں وہ غذائیت ملے گی جی، نہ بچے کی محبت بچے کو وہ ملے گی، وہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا ویسے ڈاکٹر فرحان میں تو اس بات کا ہی قائل نہیں ہوں، اصل میں دونوں برابر ہیں. یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ عورت کو نا اسے پاورفل ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں کس کے مقابلے میں پاورفل ہونا چاہیے؟ صحیح، مطلب اسے مقابلہ کرنا ہے، کوئی کشتی کے اکھاڑے میں اترنا ہے، کیا کرنا ہے کہ اس نے پاورفل. برابر ہونے چاہیے دونوں کو، اور دونوں کو بتانا چاہیے کہ میرے بغیر وہ نہیں، اس کے بغیر میں نہیں. قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تم برابر کیوں، تم ایک دوسرے کا پردہ ہو، ایک دوسرے کا شرم ہو، ایک دوسرے کا حیا ہو اور ایک دوسرے کا وقار ہو. سوسائٹی میں جب بھی نکلو تو دونوں کو برابر وہ حیثیت جو ہے وہ دینی چاہیے. بالکل. لیکن میں آپ سے جو سوال کر رہا تھا کہ ممبر و محراب کی جو ذمہ داری ہے کہ وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے علماء اکرام بہت شاندار باتیں بھی کرتے ہیں اور بہت ہی زبردست، کیونکہ معاشرے کے اندر اگر وہ یہ نہ کرتے تو بہت زیادہ ٹیڑھ ہوتا، لیکن وہ کام کرتے ہیں. لیکن اگر یہ آوازیں تھوڑی زیادہ ہو جائیں اور ممبر و محراب جو ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ وہ جو طبقہ جس کا شوذب صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 کروڑ لوگ پڑھنے لکھنے سے وہ نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ مساجد میں جاتے ہیں، وہ چرچوں میں جاتے ہیں، وہ مندروں میں جاتے ہیں، وہ گرودواروں میں جاتے ہیں. وہاں پر جو لوگ مبلغین بیٹھے ہوئے ہیں، واعظین بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان کو بتائیں کہ تم نے اپنے گھروں کو کس طرح خوبصورت بنانا ہے، تعلیم تربیت کے حوالے سے آگاہ کریں تو چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں. آپ کی اس بات سے مجھے وہ شعر یاد آیا کہ کھو گئی دور کہیں بانگے درا ڈھونڈ کے لائیں. واہ. دشت ماضی میں چلیں اپنا پتہ ڈھونڈ کے لائیں. واہ. تپش دہر میں سایہ نہیں ملتا کوئی، پھر وہی دوش محمد کی ردا ڈھونڈ کے لائیں. واہ. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی میں کوٹ کروں گی کہ اصل جو ان کے دور میں حالات تھے نا وہ اس سے کہیں زیادہ بدترین تھے. عورت کی جو اس وقت پامالی ہو رہی تھی پاکستان میں اس لیول کی پامالی ابھی نہیں ہو رہی جو اس وقت عورت کی، یعنی عورت کے اب سارے ہی طبقات جو مجبور تھے وہ سب کے سب مزدور اور غلام، آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ جن کی ذات ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، انہوں نے جو سوچ کی تبدیلی کے ذریعے سے اس معاشرے کا رنگ ہی بدل دیا نا، اور وہ جو ذلت کی پستیوں میں تھے وہ معاشرے کے اور پوری دنیا کے قائد اور امام بن گئے. تو اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو آپ کا جو نظام تھا اس میں ایگزیکٹلی جو آپ یہ تربیت کے ادارے کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے مسجد کو بھی مرکز تربیت بنایا تھا. آپ نے گھروں میں خواتین ایک دوسری سے دین سیکھا کرتی تھیں. حضرت ام سعد کا واقعہ ہے اور بہت سے، میرا بلکہ ماسٹرز کا تھیسس ہی خواتین کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے تھا کہ عہد نبوی و خلافت راشدہ میں کیا تصور تھا. تو اس پہ مجھے بہت بالکل مجھے شرح صدر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جس کو تربیت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو اور وہ نہ کریں. اس میں مراکز تھے،
جیسے گھر مراکز تھے، امہات المومنین، ہر ام المومنین جو ہے وہ مرکز تھیں، ان کے پاس خواتین آ کے سیکھتی تھیں. اس طرح اصحاب صفہ کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے باقاعدہ وہ تھا اہتمام. خواتین کے لیے ایک دن مقرر فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی آپ الگ سے اپنے تسلی سے آ کے ہم سے ساری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنی ہے. وہ دن مردوں کے لیے نہیں تھا، مرد باقی دنوں میں کرتے تھے لیکن ایک دن خواتین کے لیے. اور پھر یہ جو مسجد سے جو مسائل بیان ہوتے تھے، ابھی بھی آپ کو پتہ ہوگا، آپ تو ماشاءاللہ ہر جمعے جاتے ہی ہوں گے. خواتین کو ہمارے ہاں نہیں موقع دیا جاتا جمعے کی سعادت حاصل کرنے کا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. یہ کیا ہے؟ یہ معاشرے کی تربیت ہی تو ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ بس آپ نے عقیدہ دہرا دیا اور اس کے بعد کہا کہ لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لو تو اتنے آپ کو جنت میں درخت لگ گئے. کبھی شرح بھی کریں کہ یأمر بالعدل والاحسان کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے معاشرے کیا ہے. اور یہ منبر و محراب ہی سے اصل میں رہنمائی ہوتی ہے. لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کام کو کر رہے تھے نا، تو ان کی ایک تو نبی ہونا تو ہے ہی ہے سبحان اللہ، لیکن وہ حکمران بھی تھے، وہ اسٹیٹ چلا رہے تھے. اور ایک حکمران کی حیثیت سے ان کے جو بیان تھا، ان کی جو بات تھی، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہوتی تھی وہ ایز اٹ از ہو جاتی تھی. ہماری مشکل یہ ہے کہ منبر و محراب سے اگر صدائے لا الہ الا اللہ بلند بھی ہوتی رہے تو ہماری جو امپلیمنٹنگ پاورز ہیں نا، دے آر فار اوے. تو جو حکمران ہیں، اصل میں تو حکمران، آپ کو پتہ ہے کہ نماز کی امامت حکمران کا فرض ہے. ہمارے ہاں جو اس وقت منبر و محراب ہے وہ ہم نے اصل میں ایک طرح سے آلموسٹ یوں سمجھے کہ وہ حوالے کر دیا کچھ لوگوں کے. اور بڑے افسوس سے میں یہ کہوں گی کہ ایک سوچ یہ بھی تھی، اب تو الحمدللہ بہت بدلی ہے، کہ جو بچہ کچھ نہیں کر سکتا چلو اس کو حفظ کرنے میں ڈال دو، اس کو مدرسے میں ڈال دو. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنی کریم اس کام کے لیے لگانی تھی. ہاں، کیونکہ آپ نے معاشرہ سازی اگر کرنی ہے تو آپ کو سوسائٹی کے بڑے ذہنوں کو اس کام میں انوالو کرنا ہوگا. اور آپ نے اپنا جو بڑا ذہن ہے اسے آپ نے فنون میں لگا دیا ہے، علوم میں نہیں لگایا آپ نے. یہاں ایک حدیث کا بھی میں آپ کو حوالہ دے دوں مستدرک حاکم کی. بہت کم ہے، بالکل. اچھا، بس مختصراً یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں نیک لوگوں کو ذلیل کیا جائے گا اور بدکاروں کی عزت کی جائے گی. جو اس کی علامات میں سے چند باتیں تھیں، اور ایک یہ تھا کہ لوگ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے سے بچیں، مطلب اس کا شوق نہیں رکھیں گے، مثنات کا علم حاصل کریں گے. تو پوچھا کہ مثنات کیا ہے؟ تو فرمایا ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کے علاوہ ہے، قرآن و حدیث کے علاوہ. تو اس کو جو آپ کو فائدہ دیتی ہے، پیسہ دیتی ہے، بس صرف وہ آپ سکلز اپنے آپ سیکھ کو لیں، فوکس کچھ کریں. ایسی چیزیں کر لیں جو آپ کو اور پھر وہ چیزیں جو کہ آپ کو قرآن و سنت سے دور لے جانے والی ہیں. صحیح. اور دیکھیں ہمیں تو بالکل ایک اعتدال پر مبنی معاشرہ جو ہے وہ قائم کرنا ہے. پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں سوسائٹی کے اندر ہر شعبے کے اندر لوگوں کی ضرورت ہے. مجھے بتائیں کہ صرف اسلام آباد سے موچی کوچ کر جائیں تو کیا ہوگا، یہاں سے حجام کوچ کر جائیں تو کیا ہوگا. تو ہر طبقہ فکر کی علماء کی بھی ضرورت ہے، صلحاء کی بھی ضرورت ہے، صوفیاء کی بھی ضرورت ہے. ساتھ یہ جو مختلف شعبوں کے اندر ہماری خدمت کرتے ہیں لوگ، ان سب کی بھی ضرورت ہے. تو ہم یہاں پر ایک پروگرام کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو کیمرے کے پیچھے بہت شاندار کردار ادا کر رہے ہیں. لوگ صرف ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ لوگ ان کو نظر نہیں آ رہے. اگر ان کا کام نہ ہو تو ہم شاید اپنی بات ہی آگے نہ پہنچا سکیں. تو سب طبقوں کی ضرورت ہے. ہمیں ایک بیلنس سوسائٹی قائم کرنی ہے. سر مختصراً تھوڑا سا چاہوں گا کیونکہ پروگرام کا ٹائم بہت ہی کم ہے. یہ جو تربیت کا فیکٹر ہے، کیونکہ بار بار ہمارا انسسٹ ہے کہ اسکول بھی بنے ہوئے ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، مدارس ہیں، منبر و محراب ہے، حکومت کی جانب سے تربیت ادارے بنائے گئے ہیں مختلف. لیکن معاشرے میں جو تربیت کا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہیں نظر تو آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل سوسائٹی خالی ہے ان ساری چیزوں سے، لیکن وہ جو ایک بڑا بے باک اور کھلا سا اظہار ہے نا، وہ نظر نہیں آتا. کیا وجہ اس کی؟ جو اس کے بارے میں جو آپ لوگ ابھی یہ ہم لوگ کانورسیشن کر رہے ہیں کہ اسکولوں، مدرسے یا اسکولوں کا بہت زیادہ رول ہے. اب ہمیں نظر اس لیے نہیں آتا، مجھے لگتا ہے کہ بہت کم پریکٹس ہو رہا ہے. آئی نو کہ سوسائٹی اوبویسلی برے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، تو ایک بیلنس سے چل رہی ہے. ورنہ اگر برائی بہت زیادہ ہوتی تو ہم کوئی بھی سوسائٹی، میرے خیال ہے معاشرے میں ہم آپریٹ ہی نہ کر سکیں. اور لیکن اس میں یہ ہے کہ لائک اوبویسلی اچھائی اس کو بیلنس آؤٹ کریے. لیکن ہمارا جو کنسرن یہ ہے کہ یار یہ برائی جو ہے وہ بھی ہمیں بڑھ رہی ہے. اسپیشلی ہمیں جو تربیت، اس میں اسکول کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں فریضہ کی چھوٹی سی مثال دوں گی کہ میں نے پہلے جب بچوں کی تربیت کرنا سٹارٹ کی اسکول بچوں کو، تو میرا صرف کنسرن تھا کہ میں نے ان کو پڑھانا ہے، لٹریٹ کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ ہمیں بیہیویئرل چیلنجز بچوں کے سامنے آئے
کیونکہ ان کی مائیں، اور ہم نے انڈرسٹینڈ کیا کیونکہ ان کی مائیں ہر وقت کام کریں، ان کے ماں باپ ہر وقت مطلب لائک امپاورڈ ہونے کے لیے، مانیٹری گولز کے لیے وہ ان کی تربیت نہیں کر رہے. تو میں نے اس سال اور ہم لوگوں نے پچھلے سال بھی یہ کوشش کی کہ ہم لوگ اسکول میں سب سے پہلے بچوں کی تربیت کریں. اور اسی طرح جو ایون گورنمنٹ اسکول میں، ایون گورنمنٹ کالجز میں جو استاد پڑھاتے ہیں یا بچوں پرائیویٹ کو میں، پورا ان کی نصاب اور تربیت، کتاب جو ہے ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں بچوں کو آپ یہ تو سکھا رہے ہیں کہ ان چیزوں کے یہ نام ہے، تو یہ بھی بتانا چاہیے کہ حقوق اور فرائض جو ہیں وہ کیسے. شوزہ صاحب ایک جملہ کوئی بتائیں کہ جس سے ہم استفادہ کریں. میری گزارش ہے کہ اللہ کے رسول نے وہ پہلی جنگ جو ہے جنگ بدر، اس کے جو مشرک تھے، جو قید تھے، پڑھانے کا ان کو کہا کہ اگر آپ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا اقرا، پڑھیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اطلب العلم ولو بالسین. تو چین میں اس زمانے میں کون قرآن و حدیث پڑھا رہا تھا؟ عربوں کا بڑا مشہور محاورہ ہے اور ظاہر ہے مطلب کہ دور دراز کے خطے میں جاؤ، ہر وہ علم جو سماج اور معاشرے کے لیے نافع ہے، وہ علم ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. اور اسی پر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اور صلحاء نے اور سمجھداروں نے زور دیا، دانشوروں نے زور دیا. اور آخری بات، اسلام عربی میں اسلام ہے اور انگریزی میں اس کا مطلب ہے پیس. تو اگر کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور تعلیم و تربیت سے پیسفل سٹیزن ہوتا ہے اور امن سے دور ہے تو وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. ہمیں پیس کا پیروکار ہونا ہے، ابلیس کا پیروکار نہیں ہونا. مسلمان تعلیم یافتہ ہوگا، تربیت یافتہ ہوگا اور امن پسند ہوگا. بہت شکریہ شوزہ بسکیر صاحب، بہت شکریہ سیرش خان زئی، بہت شکریہ ڈاکٹر فریال امرین. بہت زبردست صاحب نے گفتگو کی. ناظرین، یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں، مدرسے میں اپنے بچے کو داخل کرتے ہیں، اور مدرسہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے، حروف کون سے ہیں، الفاظ کیا ہیں، جملے کیسے بنتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم 6-7 سال اسکول میں لگانے کے بعد یہ سیکھ جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد تربیت کا عمل شروع ہوتا ہے، اور تربیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیا پڑھنا ہے. تربیت ہمیں بتاتی ہے کیا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے اور کس لہجے میں بولنا ہے. یہ تربیت کا سارا کام ہے. پڑھائی لکھائی آپ 6-7 سال کی عمر میں سیکھ جاتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے اور یہ چیز کیا ہے. ساری عمر لگتی ہے یہ سیکھنے میں کہ کون سی بات کہاں پر، کتنی اور کس وقت کرنی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.